وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہی کمٹمنٹ ہو اور یہی محنت ہو تو ہم کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات ظاہر ہے کہ مجھے یہ بات آپ سے کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی 2013 میں، تو انہوں نے پہلے دن ان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، جو کہ آج کل میرا خیال ہے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ شاید خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے جب ان کی باہر جانے کو فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے پہلے دن ہی آتے ہی، اگر آپ کو یاد ہو تو آئی پی پیز کو ایک چیک کے ذریعے 486 ارب روپے جاری کیے. اب وہ کیوں اسی دن جاری کیے؟ یہ سارے سوالات اس رپورٹ میں بھی، جو کہ سینٹ میں ہمارے کولیگ ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے محسن عزیز، انہوں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی. جو آڈیٹر جنرل ہے اس نے اپنی رپورٹ دی اور ان باقاعدگیوں کا باقاعدہ تفصیلاً فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتایا کہ کیا کیا اس میں گھپلے ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی ویسے نہیں کرتا کہ پہلے دن آئے اور پہلے ہی دن 486 ارب. ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مفت انہوں نے کام کیا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون والے کوئی کام مفت تو نہیں کرتے ہیں. یہ تو چھکے مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ سنگل نہیں لیتے ہیں. اسی طرح ان کے جو شاہد خاقان عباسی، جو کہ وزارت عظمیٰ میں آئے ایکسیڈنٹلی، انہوں نے بھی اپنے عہد حکومت، جو کہ بہت ہی تھوڑا عرصہ رہی، اس میں شوگر مافیا کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ شوگر مافیا کی سرپرستی شریف فیملی کے پاس تھی، تو ان کا ایک بڑا لائل یا وفادار پارٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وہ کردار بڑی اچھی طریقے سے ادا کیا. انہوں نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شریف، جو کہ شوگر ڈیڈی بن گئے، وہ شوگر ڈیڈی نے فیسیلیٹیٹ کیا ساری جو اس میں مراحل ہوتے ہیں سبسڈی کے دینے کے لیے، جس میں کہ کئی ان پیمانوں کو نظر انداز کیا گیا قیمتوں کے لحاظ سے، کہ جو کاسٹ پرائس تھی وہ ڈٹرمن ہونا تھی، وہ نہیں ہوئی، کہ جی آگے اس کو تھرڈ پارٹی کو دے دیں گے اور وہ کر لے گی. اور اس وقت جو اویلیبل شوگر تھی اس کا کم حصہ ایکسپورٹ کیا، بجائے اس وقت کے جب کہ قیمتیں سب سے اونچی تھیں، ملک کا فائدہ ہوتا، ایکسچینج ریٹ فورن ایکسچینج ہمیں ملتا. انہوں نے اپنے شوگر ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سبسڈی دی. اب یہ سبسڈی دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے جو مقصد ہوں اس کا فائدہ ملک کو ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ان کسانوں کو ہونا چاہیے جو کہ اپنی خون پسینے سے محنت کرتے ہیں اور اس فصل کو اگاتے ہیں، اور آخر میں ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. گنے کے وزن کو کم کرنے کے لیے، ان کو کم قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے حربے استعمال کیے. نہ صرف یہ کہ کسانوں تک بات چھوڑی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کا خون چوسا. انہوں نے قیمتوں میں اور سٹہ بازی میں اور دیگر ہیر پھیر سے جس طریقے سے اداروں کو استعمال کیا، وہ ادارے آج اپاہج کیوں ہیں؟ آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کس طرح سے
شریف فیملی اور پاکستان پیپلز پارٹی انڈر آصف علی زرداری، انہوں نے کس طرح اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے کس طرح سے انہوں نے ان اداروں میں اپنے لوگ لگائے جو کہ ان کی وفاداری کر سکیں، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ IBR ہو، چاہے وہ شوگر کین کمشنر ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، ان سب اداروں کا، بیکاز یہ جو سائیکل ہے یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ اس سے ہوا کیا کہ ملک نے اپنے ایک کاروباری فائدے کے لیے انہوں نے پاکستان کے جڑوں کو کھوکھلا کیا، پاکستان کے اداروں کو مفلوج کیا، جو کہ آج تک اس سے ہم نبرد آزما ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس سے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے، اقتدار کے لیے یہ اس لیے آتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں آتے، یہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے جب یہ خود کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری تھی اب ماشاءاللہ 14 ہو گئی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں سب اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا خون چوسنا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ چائنا میں نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ اگر یہ چائنا میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج آدھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ مرحومین میں شامل ہوتی۔ یہ تو پاکستان کا انہوں نے نظام ہی اس لیے بنایا ہے۔ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے اقتدار میں رہتے ہیں، اور پھر جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ پھر ایون فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایسی قیادت جو کہ بجائے اس کے کہ اس ملک کو آگے بڑھائے، یہ ملک کو پیچھے لے گئے ہیں۔ انہوں نے ملک میں قرضوں کا ایک طوفان کھڑا کیا، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ادارے مفلوج کر دیے، کسانوں کو نہیں چھوڑا، غریبوں کو نہیں چھوڑا، بیکاز یہ تو پارٹی ہے ہی نہیں غریبوں کی۔ انہوں نے تو صرف اپنے بزنس کمیونٹی جو ان کا ایک خاص وہ ان کے جو حواری ہیں ان کے جو ہیں وہ انہوں نے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ یہ ابھی تو پہلی دفعہ ہے پاکستان میں، دیکھیں پہلی دفعہ ہے کہ ایک لیڈر آیا ہے عمران خان کی صورت میں، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو کرپشن کا وائرس ہے اس کا اینٹیڈوٹ عمران خان ہے، اور عمران خان نہ تو اس کا کوئی ذاتی کاروبار ہے اور نہ اس کو پرواہ ہے کہ اس کے کون ساتھی ہیں جو کہ کاروبار میں ہیں۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا جب یہ شوگر کرائسس ہوا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو دبا دیتے، ہم نے ایک بڑی مؤثر قسم کی تحقیق تفتیش کا عمل شروع کیا۔ رپورٹ آئی، کہتے تھے جی رپورٹ آئی گئی نہیں، وہ آ گئی، پھر جی کہ نہیں اس کے آگے جو ہے جو فورینزک آڈٹ ہے وہ جی وہ ہو گئی نہیں، وہ ہو گیا۔ اب جب سب حقائق سامنے آ گئے ہیں اور جس میں کہ سب لوگوں کے نام ہیں، وہ لوگ جو کہ شوگر مافیا میں انوالو ہیں، ان کے نام، ان کے پورے جو وہ ڈبل انٹریز استعمال کرتے تھے، کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ ساری چیزیں بالکل ایک آئینے کی طرح سامنے آ گئی ہیں۔ اور یہ عمران خان یہاں پہ نہیں رکے گا، ہم نے اور جو مافیاز ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے۔ اور آپ کا سوال شاید یہ پیدا ہو کہ جی اس کے بارے میں ہم کریں گے کیا، اس سے آگے سٹیپ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی اب انشاءاللہ اگلے 8 سے 10 دن میں آپ کو دیکھیں جو باتیں بھی میں نے یہاں پہ کی ہیں، چاہے وہ رپورٹ کے سلسلے میں ہو کہ جی یہ رپورٹ کب ہوگی، سب کوئی میں نے آپ کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ، اور یہی مجھے خان صاحب کا مشورہ ہے کہ جو بھی بات ہے سچی بات کرو، باوجود اس کے کہ ایک سیاسی پارٹی ہیں ہم، لیکن ہم نے اس بات کو اس لیے ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ تو چلے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے تو ایک کرائسس سے دوسری کرائسس میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ انشاءاللہ بہت ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اور جتنے بھی مافیاز ہیں ہم ان کو بھی توڑیں گے اور ان کے پیچھے بھی ہم جائیں گے، اور ہم ان ساری انویسٹیگیشنز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دوسری اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کوئکلی بڑے مختصر طریقے سے کوویڈ اور لوکس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دوں۔ دیکھیں جہاں تک کہ کوویڈ کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ
ثابت ہو گیا ہے کہ جو عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل کامیاب اسٹریٹجی تھی، جس پہ کہ باقی دنیا اب آ رہی ہے. وہ خان صاحب نے پہلے ہی دن وہ اسٹریٹجی اپنا لی تھی، اور وہ لوگ جس میں کہ ہم سندھ کے وزیر اعلیٰ کو شامل کرتے ہیں، جنہوں نے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اور وہی اسٹریٹجی جو کہ مودی کی اسٹریٹجی تھی. آج مودی کے کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو سندھ حکومت ہے انہوں نے بھی اس بات کی اب تک وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ غلط تھی. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو پھیل رہا ہے، بالکل پھیل رہا ہے. جو ابھی تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ اس وقت آپ کے 404 کرٹیکل پیشنٹس ہیں، 161 ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور جو میجر اسپتال ہیں، جو میجر شہروں میں جو اسپتال ہیں، اس میں چونکہ سب جانا چاہتے ہیں جو بڑا اسپتال ہو جس کے بارے میں لوگ جانتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ادھر تھوڑا سا تو وہ ہماری کوئی 60 to 70% کی آکیوپینسی ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقی جگہوں پہ سب وہ ہے، انتظامات ہیں، جگہ بھی ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہیں اس میں کہ ایک طرف اکانومی ہے، دوسری طرف انسانی جانیں ہیں. اکانومی کو چلانا ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام ہے وہ کس طرح سے ذمہ داری کا ثبوت دے سکتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ اکانومی چلے گی، اور اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط بڑے کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں. ساری پروونشل حکومتیں بھی ان کو بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں یا آپ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کریں، ہمارا جو الٹیمیٹلی جو ایک پیمانہ ہے کسی بھی وبا کا، بیماری کا، اس کی ڈیتھ ریٹ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارے اپنے تخمینے تھے، بیکاز ہم پریپیئرڈ تھے، ہم آگے تھے، اس وبا سے آگے تھے، اور ہماری جو پلاننگ تھی ہمارے اپنے انہوں نے خاص ایک ماڈلنگ کی ہوئی تھی جس میں کہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہمارے اتنے ہو گئے تو ہمارے انتظامات کیسے ہیں، اگر ہمارے پیشنٹس اتنے ہو گئے تو کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو حکمت عملی ہے اور اللہ کے کرم سے ہماری جو اموات ہیں ان کی شرح ہماری ایون ایسٹیمیٹ سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہمارے فیکٹس فگرز ہیں، وہ بالکل درست سمت میں ہیں، ہماری اسٹریٹجی درست سمت میں ہے. اب آتے ہیں لوکسٹ پہ. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوکسٹ کا جو فینومینا ہے یہ تقریباً 27 سال بعد نمودار ہوا ہے. بلوچستان میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو یہ آئی تھی، جو کھیپ آئی تھی، وہ بجائے اس کی کہ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے، تو وہ بجائے جانے کے ادھر ہی انہوں نے کیے اور انہوں نے بچے بھی دیے وغیرہ وغیرہ. اب حکومت نے ایک بڑا جس طرح کی کووڈ کو ایک خاص منظم طریقے سے ایڈریس کیا، اس کو ٹیکل کیا، اس کو مینیج کیا، اب اسی طریقے سے ہم ایک جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول سیل بنا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ ڈیلی بنیادوں پر 24 گھنٹے کی بنیاد پر ان علاقوں سے، اب دیکھیں جو صرف 5 ڈویژن ہے اس کے پنجاب کے، اور بلوچستان میں کچھ علاقے ہیں جس میں کہ یہ لوکسٹ موجود ہے، اور ڈی خان ہو گیا، ڈی جی خان ہو گیا، یہ اس میں موجود ہیں. اور ہم نے ابھی جو آنے والا وقت ہے جس میں کہ خاص طور پہ جولائی کے مہینے میں ہمارا یہ خدشہ، ہماری یہ رپورٹ اور ہمارا یہ وہ ہے اندازہ ہے کہ افریقہ سے ایک اس سے بھی بڑی کھیپ ٹڈی دل کی آنے والی ہے. اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے. جو سپرے کے جو فگرز ہیں وہ اس وقت میرے پاس تھے، لیکن اب اس کو ڈھونڈنا میں دیر لگ جائے گی کہ پوری مکمل تعداد اس پیسٹی سائڈ کی وہ اس کے لیے سپرے کے لیے ہمارے پاس وہ موجود ہے. اس کی
تقسیم ترسیل کا پورا انتظام ہو چکا ہے. جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ سارے ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں, اور جہاز جو اس وقت ہمارے پاس 6 جہاز ہیں 9 لیکن 3 انشاءاللہ 10 جون تک تیار ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور ٹینڈر کر رہے ہیں ہم, جو کہ یہ جمعے یا ہفتے کو آ بھی جائے گا, جس میں کہ ہم 6 جہاز مزید وہ کر رہے ہیں, وہ جو کہ ہمیں 15 جولائی سے پہلے مل جائیں گے. یعنی کہ یہ جو کھیپ آنے والی ہے اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو پریمپٹیولی اٹیک کریں گے, وہ اس کو ہم سنبھلنے نہیں دیں گے. تو یہ تیاریاں ہیں حکومت کی. یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ ہم کووڈ سے لڑ رہے تھے, پھر ساتھ ہی ساتھ میں اب اس کا یہ لوکسٹ کا وہ ہو گیا ہے, اور خدا نہ کرے کہ سیلاب کی بھی کوئی بات ہو. تو ہم امید کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ وہ اس پہ ثابت قدم رہیں کہ ان کی حکومت یہ جتنی بھی کرائسس آ رہے ہیں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل تیار ہے. ہمیں پورا فینومینا پتہ ہے, ہماری تیاریاں مکمل ہیں, اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سخت وقت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں باہر کر دے گا. بہت بہت شکریہ. مائک مہربانی. یہ فرمائیے گا کہ جو معاملین خصوصی ہیں, جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ان کے احساسات جات اور ان کی نیشنلٹیز کے سامنے لانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ باقاعدہ ہوا اور کب تک یہ عمل درآمد ہوگا؟ دوسرا, کرونا کے مسائل کے اوپر کیا آپ لاک ڈاؤن کو دوبارہ سخت کرنے کی کوئی تجویز سامنے ہے یا نہیں, یا اس کو اسی طریقے سے مومنٹم کو لے کے چلا جائے گا؟ اور آخر میں ایک سوال کہ آج سندھ میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اور مراد علی شاہ صاحب کے معاملے کو لے کے کہا گیا کہ انہوں نے جو شوگر کا کمیشن تھا اس کمیشن کے اوپر جو انہوں نے رپورٹ مسلط کی اور ان کا جو حقائق بس کر کے پیش کی گئی, اس کے اوپر اب کیا پوائنٹ ہوگا؟ تھینک یو سر. پہلی بات کہ جو معاونین خصوصی ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں میٹنگ میں ہی اس بات کا کیا تھا کہ اگلے 15 روز میں یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہوئی مراد علی شاہ صاحب کی. دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب تو بینیفیشری ہیں. مراد علی شاہ تو بڑی اگین جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی اپنے شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے کام کر رہے تھے تو یہ بھی کام کر رہے تھے. انہوں نے تو جو سبسڈی دی اس کا جو میجر بینیفیشری تھا وہ تو اومنی گروپ تھا, اور اومنی گروپ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے. ان کو کہا گیا, انہوں نے یہ غلط بیانی کی کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا. ان کو بلایا گیا. دیکھیں, یہ رپورٹ ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے, ہر ایک کا نام. کوئی آپ نام بتا دیں کہ جی آپ کے بھی لوگ ہیں, ان کا نام نہیں ہے. ہم نے تو سب کا, ہم نے تو سارا حساب جام برسر عام رکھ دیا. ہم نے کسی کو بھی نہیں وہ کیا, بیکاز پرائم منسٹر وہ شخص ہیں جنہوں نے کہ یہ باتیں پیٹرن کو شو کرتی ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ ملک ہے, وہ لوگ نہیں ہیں ان کے جن کو کہ وہ فائدہ پہنچائیں. انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے جب کرکٹنگ دنوں میں بھی اپنے قریب ترین کزن ماجد خان کو انہوں نے ٹیم سے نکال دیا. اسی طرح شوکت خانم میں چینجز کی انہوں نے. اسی طرح ہمارے بڑے پارٹیوں کے جو بڑے کلوز لوگ تھے. لیکن عمران خان ملک کے لیے سوچ رکھتا ہے. اس نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنے بھائی بھتیجے کسی اس کو بچاؤں. تو یہ پالیسی ہے. تو اس میں دیکھیں نیتوں میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب لیڈر کلین ہو, جب لیڈر کا کوئی کاروبار نہ ہو اور وہ ملک کے لیے صرف سوچ رہا ہے, ظاہر ہے وہ ملک کے لیے سوچ سکتا ہے. اور نہیں یہ وہ پارٹی ہے جس میں کہ نواز شریف جائے تو پتنی مریم آئے یا وہ کیا ہے حمزہ شریف آئے, وہ لڑائیاں تو ان کی آپس میں چل رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کیسے طے ہوں گی. لیکن یہ کوئی اسی طرح پیپلز پارٹی میں بے نظیر صاحبہ تھیں, وہ چلی گئی, پھر زرداری صاحب آ گئے, مسلط ہو گئے ہم پہ, پھر اسی طرح بلاول بھٹو. تو یہ تو وراثتی پارٹیاں ہیں, جبکہ ہماری پارٹی بالکل وراثتی نہیں ہے. تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. اور جو کمٹمنٹ ہے عمران خان کی
وہ انشاءاللہ وہی پریویل کرے گی. اس میں نہ شبلی فراز نہ کوئی اور نام کوئی بھی ان کو افیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قریبی ہے, یہ میرے دور کا ہے. نہیں, جب آئے گی بات ملک پہ, وہ فیصلہ ملک کے فیور میں کریں گے, کسی انڈیویجول کے فیور میں نہیں کریں گے. کورونا لاک ڈاؤن دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی اکانومی, یہ دیکھیں ثابت ہو رہا ہے دنیا میں. انڈیا میں اب کتنے جوتے پڑ رہے ہیں مودی کو, اس کو تو پڑھنے چاہیے. اس کا کردار ہی ایسا ہے جس طرح وہ بنا ہوا ہے اس ملک میں جیسے. اور کل جو آپ نے دیکھا ہے چائنیز نے جو ان کی دھلائی کی ہے, تو یہ جو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. یہ وقت نے بتایا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ تو طے ہو گیا کہ ہم نے اکانومی کو چلانا ہے. اب لوگوں کا بنتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس مائن فیلڈ سے نکالتے ہیں. تو ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے. جی شکری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شوگر اسکینڈل ہے, جی, اس میں انکوائری میں لوگوں کو اسٹیبلش بھی ہو گیا, اور یہ خوشائن بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھیوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا. جی, اب فردر ایکشن کب ہو, گرفتاریاں ہوں گی اور فردر ریکوری ہوگی, کب تک ہوگی؟ بالکل ضرور. جی ضرور. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ یہی کہتے تھے کہ رپورٹ نہیں ہوگی, وہ ہو گئی, پھر فورینزک نہیں ہوگا, وہ ہو گئی, وہ سب چیزیں ہو گئیں. اب کیوں نہیں ہم کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اگلے 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ آپ اس رپورٹ کی جو عملی صورت ہے نا وہ دیکھیں گے. بیکاز ہم نے صرف ادھر نہیں روکنا کہ ان سے پیسے لینے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام, اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ چینی کی قیمت کم کیسے ہو. عوام کو کس طرح سے, عوام کو اس سے تو غرض نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا, عوام کو تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کی پرائس ہم کس طرح سے کم کریں گے. اور اسی طرح سے کریں گے جب یہ ساری جو چیزیں ہم نے جس کا کہ رپورٹ میں وہ کی گئی ہے, نشاندہی کی گئی ہے, ان ساری چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے تو آٹومیٹیکلی قیمت نیچے آ جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو باقی بھی وہ ہیں لوگ ہیں جو مافیاز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم بالکل ہیڈ آن لیں گے. ملک پہلے ہے, لوگ بعد میں ہیں. آپ نے کورونا کے حوالے, لاک ڈاؤن کے حوالے سے تقریباً واضح کر دیا کہ کوئی نیا لاک ڈاؤن نہیں ہونے جا رہا, لیکن جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن پیک کے بعد واپس آ گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہی جو صورتحال دنیا کی اور ہماری ورسٹ ایور ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ارادے کیا ہیں گورنمنٹ کے؟ دیکھیں ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ پوری یہ رپورٹ, یہ ایک دن کی رپورٹ ہے جس میں کہ ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے, اور جو اس کے اعداد و شمار ہیں وہ بالکل ہم اسی طرح عوام کو ڈیلی بیسس پہنچاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں جس میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو بڑا ہے, جو اس کا جو اسپریڈ ہے وہ بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل یعنی اسپتال, اکوپمنٹ, ڈاکٹرز, وینٹیلیٹرز, یہ سارا کچھ یہ آیا اس کے ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کنٹرول میں ہے. ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ڈیتھ ریٹ بھی ماشاءاللہ, اللہ ہر ایک زندگی قیمتی ہے, کوئی بھی ایک یہ نمبرز پہ تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہوا ہے وہ ہمارا بہت کم ہے انڈیا کے مقابلے میں, اور دیگر ماحولوں سے تو بہت ہی کم ہے. تو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے یہ طے تو کر دیا ہے کہ ہم اس ملک کو معاشی طور پہ, بیکاز میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, یہ بڑی بدقسمتی, یہ جو سیاست کھیل رہے ہیں نا اس پہ, لوکس پہ, کووڈ پہ, یہ ساری چیزوں پہ, ان کا مقصد یہ تو آئے اسی لیے تھے. شہباز شریف لندن سے کیوں آئے؟ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے لوگ اسپتالوں میں, یہ وہ, اور جو ہے تو بس ہمارا کام بن جائے گا. یہ اس وقت جو یہ پھیلا رہے ہیں بے یقینی, وہ اس لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھے کہ سچویشن چینج ہو, اور ان کے پیچھے جو کیسز ہیں, جو ان کی کرپشن ہے, جو ان کے پیسے ہیں, یہ اس کو پیسے کو بچانے کی یہ تگ و دو ہے, اور پوری پارٹی اسی میں ہی لگی ہوئی ہے. ان کا مقصد ادھر جو ہے تو بلاول بھٹو صاحب وہ کہتے تھے کہ جی ہم پکا لاک ڈاؤن کرتے ہیں. پھر کیوں لوگوں نے ادھر ریوولٹ کر دیا, ان کی اپنی بزنس کمیونٹی نے ریوولٹ کر دیا. یہ تو چاہتے ہی ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی بھی بیٹھ جائے. ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی بھی بیٹھ جائے, اور پھر
ہم جو ہے تو وہ سیویئرز بن کے آئیں کہ جو ہڈیاں بچی ہیں, یعنی خون تو چوس چکے ہیں, جو ہڈیاں بچی ہیں وہ بھی ہم چبا لیں. ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے, ایک وہ پلان کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا, ہمارے لیڈر کی نیتوں کا ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم یہ جتنی بھی کرائسس ہیں ان میں پرائم منسٹر صاحب 24 گھنٹے, دن کے 24 گھنٹے وہ لگے ہوتے ہیں اور چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت آئے گا, آنے والا ہے. یہ سارے لوگ جو بے نقاب ہوں گے, جس کی وجہ سے یہ سارا ملک پیچھے رہ گیا ہے, ان کی جو کارنامے ہیں وہ ہم آپ اس سے آشکار کرتے رہیں گے. اور یہ چیزیں فیکٹس اور فگرز پہ ثبوتوں کے ساتھ یہ جو ہے تو اویلیبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الف لیلہ کی داستان ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سر میرا سوال تو کووڈ-19 پہ تھا کہ جب پوری دنیا میں بڑا تھا ہمارا کم تھا, جی اب پوری دنیا میں کم ہوا ہے, پاکستان میں بڑھ رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی تدابیر ہیں, کئی جگہوں پہ ایس او پیز, کہ جو حکومت نے اور تاجروں نے کمٹمنٹ کی تھی, عوام نے اور تاجروں نے کہ ہم اس کورونا کے حوالے سے احتیاطی بالکل بالکل کریں گے, انہوں نے میں یہی اور اس سے یہ ہے کہ عید کے موقع پر اتنے لوگ آئے اور دکانداروں میں جی ہاں, اور اس سے دیکھیں کل بھی 30 لوگ آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ دیکھیں یہ پورا جو یہ وبا پوری دنیا میں جو پھیلی ہے, کیا وجہ ہے کہ چائنا نے اس کو کنٹرول کر لیا بہت ہی کم نقصان سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پاسداری تھی, ایک قانون کی پاسداری تھی, ڈسپلن تھا, احساس ذمہ داری تھی. بدقسمتی سے ہم نے یہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. ہم لوگوں نے اس چیز کو بالکل ایک بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو 15 کروڑ لوگ ہیں جو کہ انکم ان کی کم ہے, ان لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا کہ یہ کاروبار ہو, کچھ چلے. اب ہم کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ وہ تدابیر اختیار کریں جو کہ ناممکن نہیں ہے, بڑی آسان سی چیزیں ہیں. تھوڑا سا ڈسپلن چاہیے, اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ جو آگ کا دریا ہے اس میں سے ہم کس طرح سے دوسری طرف نکل جائیں گے. بہت شکریہ جی. کل بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی, این ڈی اے میں چیئرمین جی, ان پہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت جنوبی پنجاب اور بلوچستان کا ذکر کر رہی ہے, لیکن وہاں پہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے سندھ کے اندر, وہ سندھ کے بہت اضلاع متاثر ہیں. بلاول بھٹو نے بھی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مجرمانہ حرکت کر رہی ہے, ناقابل معافی جرم کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ دیکھیں میں اس کا جواب یہ دوں گا. پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسا کردار ان کا کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کووڈ کے نام پر سیاست کی. انہوں نے فیڈرل حکومت کو بدنام کرنے کے لیے, ان کو وہ ڈسٹریٹ کرنے کے لیے انہیں ہر قسم کے وہ باتیں کی, بجائے اس کے کہ ایک طرف تو آپ کے جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ وہاں پہ این سی او سی کی میٹنگ میں آ کے اور ہر چیز وہ سے ایگری کر جاتے ہیں, جب واپس جاتے ہیں تو ان کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. وہ اس پہ بھی سیاست کر رہے تھے, لوکس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, بیکاز ان کے پاس ان کی جو پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی. اب وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے وہ اگین لوکس کے چکر میں بھی وہ کر رہے ہیں. سندھ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ادھر ہم نے 14 سیٹیں لی ہیں کراچی سے. سندھ کو کیوں ہم اگنور کریں گے؟ سندھ وہ صوبہ ہے جس میں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں ہماری حکومت بنے گی. ہم کیوں اگنور کریں گے؟ ہم تو سندھ کے عوام کے لیے بالکل اسی طرح سے ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں. جب پرائم منسٹر کا میں نے کہہ دیا کہ وہ ملک کی سوچ رکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ میرا سیاسی وہ میری پارٹی کا بڑا قریب وہ ہے, اس قسم کی چیزیں, وہ تو ملک کی سوچ رکھتے ہیں. اور سندھ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شامل ہے. تو اس لیے کوئی یہ بات نہ کرے کہ جی ہم سندھ کو اگنور کر رہے ہیں. سندھ ہماری جان ہے, ہم اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ساری صورتحال میں کیا آئینی قرآن یا
انشاءاللہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم اپنے انشاءاللہ 5 سال مکمل کریں گے اور جو فیکٹس ہیں اس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ آپ اپنی سیاسی کمپلشنز کی وجہ سے، سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ فیصلے نہیں کیے اور آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ملک پیچھے ہوتا گیا. اب عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس نے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس میں ملک کا کیا یا لوگوں پہ کیا اس کا اثر ہوگا. خاص طور پہ وہ غریب لوگ. دیکھیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کووڈ. وہ تو کہیں گے کہ جی ہر چیز کو بند کرو. پرابلم تو ان لوگوں کا ہے نا کہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو کہ چھوٹی دکان والے ہیں، جو کہ مزدوری کرتے ہیں، جو کہ پرائیویٹ فرمز میں نوکریاں کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو وہ ہیں اور عمران خان ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. سر شبیر صاحب ایک سوال چھوٹا سا. شروع میں آپ نے 28 مئی کے حوالے سے بات کی، غلام صاحب خان کا نام لیا، ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، بیچ میں ڈائریکٹ سائنسدانوں پہ آ گئے اور نواز شریف صاحب کو اسکپ کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت ان کا بھی رول ہوگا کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا آپ کی طاقتوں کی جانب سے بھی آپ محنت کرتے تو کچھ نہیں کا بھی؟ نہیں دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس پہ کئی کتابیں کئی آ چکے ہیں. آپ اس بات پہ میں تو چاہوں گا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں انرجی کے عمر ایوب صاحب وہ ذرا حقیقت بتا دیں. جو کہ گوہر ایوب صاحب ان کے والد صاحب تھے، کس طرح یہ فیصلے ہوئے، کیا فیصلہ تھا ان کا، پھر کس طرح یہ ہوا. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے اور تاریخ آپ اس کو بتائے گی. دیکھیں اصل لوگ کیا تھے. میں نے آپ کو دیکھا، ہماری مخالف پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ الگ بات ہے کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا، میں نے وہ لوگ تھے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کی پارٹی کا بھی یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنا ایک صوبے سے لے کر اور اب وہ لڑکانہ تک محدود ہو گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی، ہم تو ان کا نام لیا جو کہ تھے، اصل تھے وہ. غلام اسحاق خان اس لیے تھے کہ انہوں نے بھی بڑا پریشر برداشت کیا لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور چیزوں کو آگے لے کے گئے. یہ تو وہی ہے کہ جب آپ بالکل کیک تیار ہو جائے اور آپ کو کھانے کے لیے کہا جائے تو ہم اس کو کہیں گے جو کیک لایا ہے، جس نے کیک بنایا ہے، یا وہ جو کیک کھا رہا ہے اس کی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.